حکومت بلوچستان ربالکار شاہد رندگو ماں رابطہ کنگے کوشش کن گئے لیکن آئیگوں رابطہ نبی گئے پرچکے آج ہستے ٹائم نہ دیے گے مارا وتی موقف دیے گے واسطہ اے حوالے اچا اے افسوسناک ویلے حوالے اچا کہ بلوچستان ابتا جی اے وحدہ میں ہمراہ داری کن گئے ایڈمرل فیصل اے وعدہ میں ہمراہ داری کریں گے تجزیہ کار ایڈمرل فیصل شاہ صاحب. جی بہت بہت شکریہ فیصل صاحب. جی شکریہ مجھے تو. جی فیصل صاحب یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ خضدار میں پیش آیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہت ہی افسوسناک ہے اور گھناؤنا جرم ہے یہ. بالکل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو انڈیا کو خفت اور ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ابھی پاکستان کے ساتھ، اس کو یہ کانفلکٹ جنریٹ کر کے جو ایک جھوٹا بیانیہ تھا اس کے اوپر انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، پھر پاکستان نے اپنا دفاع کیا اور پھر جواب دیا، اور پھر یہ خود بھاگے ہوئے گئے اور جا کے انہوں نے لوگوں سے منتیں سماجتیں کی کہ ہماری سیز فائر کروائیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کو وہ خفت اور ہزیمت تو تھی، تو وہ تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح نکالنی تھی. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اس قسم کی کارروائیاں کریں گے اور شاید تیز کر دیں گے، اور معصوم بچوں کا قتل، معصوم لوگوں کا قتل جن کا کوئی قصور نہیں، جن کا کوئی لینا دینا نہیں. تو انڈیا بیسیکلی معصوم لوگوں پہ اٹیک کر کر کے اور ان سے لڑ کے شاید اس بات سے امیون ہو گیا ہے. اس کو یہ بات اب اثر ہی نہیں کرتی ہے کہ معصوم لوگوں کی جانوں کی کیا قیمت ہوتی ہے. اور اس نے آپ دیکھیے کہ کشمیر میں یہی سب کیا ہوا تھا، اس کی باقی اسٹیٹس میں آپ دیکھ لیجئے، منی پور میں دیکھ لیجئے عیسائیوں کے خلاف کیا کچھ کیا ہے، خالستان تحریک کے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا ہے، سکھوں کے خلاف کیا کچھ کیا ہے. تو اس کو تو یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ سویلینز کون ہیں، بچے کون ہیں، عورتیں کون ہیں، بوڑھے کون ہیں. انہوں نے صرف اپنی یہ خفت اور اپنی ہزیمت اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس قسم کی کارروائیاں کرنی ہیں. اور ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ کارروائیاں آگے بھی مزید ہو سکتی ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو کوئی غیر معمولی حرکت نظر آتی ہے کہیں پہ تو اس کو فوراً رپورٹ کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں. لیکن یہ انسانیت کے خلاف ایک انتہائی گھناؤنا جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے. جی شاہ صاحب، بلوچستان میں دیکھا جاتا ہے کہ سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا معمول بن چکا ہے. کس طرح جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک بہت بڑا کردار تو ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کا ہے، اور اس کے جو ہاتھ میں کھیلنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ کردار ہے اور کام ہے. تو اب ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیز اتنی بڑھتی جا رہی ہے تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس میں دن رات مشغول ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. کوئی غیر معمولی چیز نظر آئے، کوئی غیر معمولی حرکت نظر آئے، کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انجان ہے اس علاقے میں اور وہ اس قسم کی کوئی کارروائی کر سکتا ہے، تو ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر جا کے یہ ہم اس کو انشاءاللہ کنٹرول کر سکیں گے. پہلے سے ابھی بھی کم ہو رہی ہیں چیزیں، لیکن ہو رہی ہیں. ایک جان کی بھی بہت قیمت ہے، اور کجا کے معصوم بچوں کی جانیں چلی جائیں، بوڑھوں کی جانیں، عورتوں کی چلی جائیں، یہ تو اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں، اور یہ تو جو ایک وار ہوتی ہے دو ملکوں کے بیچ میں اس میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزوں کی روک تھام میں ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے، جیسے ہم نے مل جل کے انڈیا کے خلاف ابھی اپنی لڑائی لڑی تھی. سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت کا بھی کام ہوتا ہے امن قائم کرنا. تو حکومت کا اس وقت جو ہے وہ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے حکومت تو اپنے اقدامات کر ہی رہی ہے، اور حکومت یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ حکومت کے ہی ماتحت ہیں، اسی کے ارکان ہیں، اور حکومت کی ڈائریکشن پہ ہی یہ اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن میں یہی بتا رہا ہوں کہ صرف حکومت پہ اس چیز کو چھوڑ دینا یا سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ اس چیز کو چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے. ہم لوگوں کو خود اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے،
اور اس کاوش میں اپنا حصہ بھرپور طریقے سے ڈالنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ایڈمرل صاحب.